یہ کثیر المقاصد بیان واقعی بہت خوب رہے گا۔ ہاں، ایک تو اس سے سلامت شاہ کے نہ آنے پر تشویش کا اظہار کرنا ممکن ہوگا، میں نے کہا، اور بعد میں آج کل یا پرسوں جب بھی اس کی لاش ملے گی تو رابعہ کو اس حادثے اور ہمارے بیان میں مطابقت نظر آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ جب فومانچو کی لاش ملے گی تو رابعہ قیاس آرائی کی بنیاد پر سمجھ لے گی کہ وہ کیوں مارا گیا، ورنہ ہم سمجھا دیں گے کہ فومانچو کو ہمارے خلاف سازش کرنے والے دشمنوں نے آلہ کار بنایا اور مقصد پورا ہونے کے بعد اس لیے مار دیا کہ وہ سازشوں کو پہچانتا تھا یا اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ سازشی عناصر کے عزائم کیا ہیں، چنانچہ اس کا وجود یقیناً باعث خطر تھا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مندری والا ٹیکسی ڈرائیور اس قاتلانہ حملے کا ایک ملزم قرار پائے گا۔ ہم بتائیں گے کہ وہ کس سمت میں فرار ہوا تھا۔ اسی سمت سے فومانچو کی لاش کی دستیابی ہمارے مفروضات کی صداقت کا ثبوت بن جائے گی، لیکن ان حالات کے پیش نظر ہم رابعہ سے کہہ سکیں گے کہ فی الحال کسی قانونی چارہ جوئی کی ضرورت نہیں۔ ہم پر ناکام قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں مارا کوئی نہیں گیا۔ گزشتہ راہ سلاد تو آئندہ راہ احتیاط۔ اور ان دو لاشوں کا کیا بنے گا جو نہر سے برآمد ہوں گی؟ محسن نے کہا۔ وہ پولیس کا کام ہے کہ واردات کو جو رنگ چاہے دے، میں نے کہا۔ ہمارا ان سے کیا تعلق؟ جب فومانچو کی لاش ملے گی تو مدعی خود پولیس ہوگی، اور رابعہ رضاکارانہ طور پر بیان دے کر اپنے لیے اور ہمارے لیے قانونی الجھن پیدا کرنے سے گریز کرے گی۔ اس کے بعد سلامت شاہ کی لاش دریافت ہوگی تو اسباب رابعہ کے سامنے ہوں گے، مگر ہمارا موقف یہ رہے گا کہ وہ صفائی کا واحد گواہ تھا، چنانچہ ہمارے دشمنوں نے اسے مروا دیا۔ پولیس کو زیورات وغیرہ کا حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ یہ تو تھا مسئلہ نمبر 1 اور اس کا قابل تعریف حل۔ دوسرا مسئلہ ہے ستر پوشی کا۔ میرے سارے کپڑے سلامت شاہ کے کوارٹر میں رکھے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابھی لے آؤں، اسی وقت جا کے۔ تجویز یہ بھی قابل تعریف ہے، محسن نے طنز سے کہا۔ جاتے وقت آپ رابعہ کو بتا جائیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ سی سی ڈن کے دروازے پر آپ کو محبت خان نام کا ایک چوکیدار ملے گا، اور چونکہ چراغ دین مری سے واپس آ چکا ہے اس لیے وہ بقلم خود آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہوگا۔ آپ عرض مدعا کیجیے اور وہ آپ کو بڑی نیاز مندی سے سلامت شاہ کے سرونٹ کوارٹر میں لے جائے گا۔ آپ اس کے سابق آقا کے فرزند ارجمند ہیں نا؟ آخر مروت اور اخلاق بھی کوئی چیز ہے۔ آپ کا تمام اسباب وہ خود اپنی کار میں رکھے گا، آپ کہیں گے تو وہ صندوق بھی پہنچا دے گا جو چچا وزیر خان مرحوم آپ کے لیے چھوڑ گئے تھے اور سلامت شاہ کا تابوت بن گیا، اور آپ کو یہاں تک چھوڑ کر ہنسی خوشی لوٹ جائے گا۔ بکواس بند کر، میں نے کہا۔ ابھی 5 بجے ہیں، 7 بجے سے پہلے چراغ دین بھی سو کر نہیں اٹھے گا، اور چوکیدار بھی عموماً رات کو گیٹ کے پاس یا برآمدے میں چارپائی ڈال کے سو جاتا ہے۔ بفرض حال وہ فرش شناس مجھے ڈنڈا لیے دروازے پر کھڑا ملا تو میں ساتھ والے گھر میں داخل ہو جاؤں گا، چراغ دین کے گھر سے پہلے والے گھر میں۔ ضروری تو نہیں کہ ہر گھر میں چوکیدار دروازے پر موجود ملے۔ چراغ دین کے گھر اور ساتھ والے دونوں گھروں کے بیچ میں دائیں بائیں 2 دیواریں حائل ہیں۔ میں کسی دیوار کے آخری حصے کو پھاند کر کوٹھی کے عقبی حصے میں داخل ہو جاؤں گا اور عین سلامت شاہ کے کوارٹر کے قریب لینڈ کروں گا۔ کوارٹر کے اندر اترنا ذہنی طور پر نہ صحیح جسمانی طور پر آسان ہے۔ زندہ سلامت شاہ کسی کے لیے کچھ نہ کر سکا تو اس کا بے جان اور مقید جسم کیا کرے گا؟ ویسے میں ادھر دیکھوں گا بھی نہیں، اور سلامت شاہ مرحوم کے کمرے سے اپنا سوٹ کیس چرا کے بھاگ آؤں گا۔ آنے جانے کا راستہ ایک ہی ہوگا اور 10 منٹ بعد بھی حالات وہی ملیں گے۔ اگر تو ساتھ والے گھر میں پکڑا گیا تو کس تھانے میں ملاقات ہوگی؟ محسن نے کہا۔ پکڑے گا کون؟ میں نے کہا۔ کوٹھیوں کے مکین مالک تو سوئے پڑے ہوں گے، نوکر ہوئے تو باورچی خانے میں ہوں گے۔ کسی کتے یا چوکیدار کا احتمال ہے تو فکر مت کر، میں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھوں گا۔ اور رابعہ سے کیا کہا جائے گا؟ یہ سوٹ کیس کون دے گیا؟ وہی حملہ آور۔ اب بیچ میں بولا تو جھانپڑ دوں گا، میں نے بھنا کر کہا۔ پہلے پوری بات تو سن لے۔ ریلوے کا کلرک آفس صبح 5 بجے کھلتا ہے اور چراغ دین کی کوٹھی سے کلرک آفس 5 منٹ کی مسافت پر ہے۔ رابعہ سے کہا جائے گا کہ میں نے پنڈی جانے سے پہلے فاضل سامان کلرک روم میں رکھ دیا تھا، تو یہ بالکل منطقی بات ہوگی۔ ہم آج دن میں کسی وقت سوٹ کیس اٹھا لائیں گے۔ فی امان اللہ، میں نے اٹھتے ہوئے کہا اور کھڑکی کھول کے باہر اتر گیا۔ باہر رات کا اندھیرا اب بھی صبح کے لشکر کی یلغار روکے ہوئے تھا۔ میں نے گیٹ تک کا فاصلہ کسی آہٹ کے بغیر طے کیا اور 4 فٹ کی دیوار پر سے سڑک پر کود گیا۔ واپس کراؤن سینما والی سڑک سے علامہ اقبال روڈ کے چوک تک پہنچنے میں مجھے 10 منٹ لگے۔ پھر اسٹیشن کی سمت جانے والے ایک رکشہ نے اس تھوڑے سے فاصلے کے عوض 5 روپے کی شرٹ پر مجھے بٹھا لیا، اور مزید 10 منٹ بعد میں سی سی ڈن کی کوٹھی سے چند قدم کے فاصلے پر جا اترا۔
سڑک پر ٹریفک کچھ بڑھ گئی تھی مگر زیادہ تر رکشے اور ٹانگے اسٹیشن کی جانب رواں تھے۔ مجھے یاد آیا کہ یہی وقت تھا جب میں راولپنڈی جانے کے لیے پورے اعتماد کے ساتھ اس گھر سے نکلا تھا جس میں اب مجھے چوروں کی طرح داخل ہونا تھا، اور وہ سلامت شاہ جس نے مجھے جگا کر چائے بنا کر دی تھی صرف 3 دن قبل فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تھا، تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے لیے کتنی بھیانک موت ہاتھ میں ہے۔ میں نے سڑک کے سامنے پھیلے ہوئے گھاس کے تنگ قطعے پر چلنا شروع کیا جس میں جھاڑیاں اور درخت بے ہنگم طریقے پر اگے ہوئے تھے۔ اب میں سڑک سے کافی دور تھا اور دیوار کے سائے میں ہونے کے باعث نمایاں نہ تھا۔ چراغ دین کے گھر سے پہلے والے گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اندر کوٹھی میں مکمل سکوت تھا اور اندھیرا تھا۔ پورچ میں کھڑی ہوئی کار بھی سوئی سوئی لگتی تھی۔ میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا ہی تھا کہ قریب کی مسجد سے مؤذن کی صدا بلند ہوئی، آؤ نیکی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ کوٹھی کے پورچ میں ایک لائٹ جلی اور دروازہ کھول کے تہبند اور کرتے میں ملوث ایک سفید ریش شخص سر پر کپڑے کی گول ٹوپی رکھے نمودار ہوا۔ میں تیزی سے واپس ہوا اور مخالف سمت میں چلنے لگا۔ چراغ دین کی کوٹھی کے بند گیٹ اور احاطے کے دیوار کو عبور کر کے میں نے گھوم کر دیکھا۔ وہ شخص جو نماز کے لیے مسجد جانے کے ارادے سے نکلا تھا دروازے کے باہر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک اجنبی کو گیٹ کے اندر آتے اور پلٹ کر جاتے دیکھ لیا ہوگا اور شبے میں پڑ گیا ہوگا کہ آنے والا چور تھا یا غلطی سے اندر آ گیا تھا۔ نماز قضا ہو جانے کے خیال نے اسے میرا تعقب یا ہنگامہ آرائی سے باز رکھا اور وہ سڑک عبور کر کے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ اس وقت تک میں چراغ دین کی کوٹھی سے متصل دوسری کوٹھی کے دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ گیٹ کے اوپر سے جھانکنے پر مجھے اپنا منصوبہ چوپٹ ہوتا نظر آیا۔ گیٹ کے اندر بکرے جتنا السیشن کتا بڑے وقار سے ٹہل رہا تھا۔ تقریباً اتنے ہی وقار سے لان پر ایک پہلوان ٹائپ شخص ورزش میں مصروف تھا۔ میں فوراً واپس ہوا اور اب میں نے چراغ دین کے گھر کے پھاٹک کی جھری میں سے اندر جھانک کے دیکھا۔ محبت خان برآمدے میں چارپائی پر ہاتھ کا تکیہ بنائے دیوار کی طرف منہ کیے سو رہا تھا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ تھک کر لیٹا ہے یا گہری نیند میں ہے۔ ہمت کر کے میں گیٹ کے ستون پر چڑھا اور کوئی آواز کیے بغیر اندر اتر گیا۔ پھونک پھونک کر ہر قدم رکھتے ہوئے میں نے چند قدم کا وہ فاصلہ طے کیا جو خطرناک علاقہ تھا۔ کوٹھی کی سائٹ میں پہنچ کے میں چوکیدار کی نظر کے ریڈار سے محفوظ ہو گیا اور کسی پریشانی کے بغیر سلامت شاہ کے سرونٹ کوارٹر تک جا پہنچا۔ صبح کاذب کا اجالا مٹنے لگا تھا اور چند منٹ میں اس رات کی سحر کا آغاز ہونے کو تھا۔ میں نے بلا تذبذب کوارٹر کی دیوار پھاندی اور چند سیکنڈ صحن میں کھڑا رہا۔ میرے سامنے دونوں کمروں کے دروازے کھلے پڑے تھے۔ ایک دروازے میں سے مجھے وہ صندوق بھی نظر آ رہا تھا جس میں آباء و اجداد کی نشانیوں کی جگہ سلامت شاہ کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے۔ گھر میں گونجنے والا اسیب میرے رگو پے میں کمزوری کی لہر بن کے پھیلنے لگا۔ تاریکی میں سلامت شاہ کا ہیولا سا ابھرا اور دروازے کے فریم میں ٹھہر گیا۔ سکندر بخت، اس نے کہا، ڈرتے کیوں ہو؟ اس گھر کے دروازے اسی لیے تو کھلے چھوڑے تھے میں نے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم آؤ گے۔ ان دونوں کمروں میں سے کسی میں داخل ہونے کے لیے تمہیں کسی کی اجازت مطلوب نہیں۔ ایک میں تمہارا باپ رہتا تھا، دوسرے میں اس کا دوست، رازدار اور تمہارا چچا۔ اب یہ دونوں کمرے خالی ہیں۔ ایک کا مکین لحد میں اتار دیا گیا ہے، دوسرا اس کے انتظار میں ہے۔ تم اپنی امانت سمیٹو اور جاؤ، دیر مت کرو۔ تمہیں ہمارا نہیں، اپنی زندگی کے وقت کا ساتھ دینا ہے۔ میں چونکا اور آگے بڑھا۔ سلامت شاہ کے کمرے کی دیوار کے ساتھ میرے دونوں سوٹ کیس کھڑے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان دونوں کو اٹھایا۔ کمرے کی ویرانی میں اس کی تاریک دیواریں مجھ پر جھک آئیں۔ ان گنت غیر مرئی آنکھیں ہر سمت سے مجھے گھورنے لگیں اور باہر اچانک پرندوں نے ہر درخت کی شاخ پر چلانا شروع کیا، چور چور چور، قاتل، پکڑو پکڑو۔ میں سوٹ کیس لے کر بھاگا اور یکے بعد دیگرے دونوں سوٹ کیس دیوار پر رکھے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے عین پیچھے کوئی میرے تعاقب میں تھا اور مجھے گردن سے دبوچنے ہی والا تھا۔ میں نے ایک بار پلٹ کر دیکھا اور دیوار پر چڑھ گیا۔ دوسرے لمحے میں اس مردہ خانے کی حدود سے باہر تھا۔ سوٹ کیس اٹھا کے میں نے کوٹھی کی طرف دیکھا۔ ایک باتھ روم کے روشن دان میں لائٹ نظر آ رہی تھی، جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ چراغ دین جاگ گیا ہے، اور یہ بھی کہ چوکیدار باتھ روم میں گیا ہو۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا۔ چوکیدار چارپائی پر سیدھا بیٹھا چلم والا پشاوری حقہ سلگا رہا تھا اور اس کی نگاہ گیٹ کی طرف تھی۔ پوری احتیاط کے ساتھ میں واپس ہوا۔ سوٹ کیس سرونٹ کوارٹر کی دیوار کے ساتھ رکھ کر میں نے ساتھ والی پہلی کوٹھی کی دیوار پر سے جھانکا، جس میں سے نکل کے ایک انکل نماز پڑھنے گیا تھا۔ وہ مجھے 10 منٹ پہلے ملا تھا۔ 10 منٹ میں اس کا مسجد تک جانا، وضو کرنا، نماز پڑھنا اور واپس آنا
نہیں، میں نے حساب لگایا، وہ 20 منٹ سے پہلے واپس نہیں آ سکتا تھا۔ باقی کوٹھی پر آغاز صبح کا سکوت طاری تھا اور درختوں میں چہچہانے والے پرندوں کے سوا کوئی آواز کہیں سے سنائی نہ دیتی تھی۔ بظاہر ایک پابند سوم و سلاد شخص کے سوا دوسرے گھر والے ہنوز خواب عقلت میں تھے۔ میں نے دونوں سوٹ کیس دیوار پر رکھے اور دوسری طرف کود گیا، پھر خشک پتوں اور سوکھی ٹہنیوں پر سے سوٹ کیس لے کر گزرا اور ایک جھاڑی کے پیچھے چلنے لگا جو قد آدم انتہائی گھنی اور ہموار تراشی ہوئی تھی۔ گیٹ تک میں سرسبز دیوار کے پیچھے چل سکتا تھا۔ ابھی میں گیٹ سے چند قدم دور تھا کہ میں نے اسی ٹوپی والے سفید شخص کو سڑک عبور کر کے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا۔ میں سانس روک کر منجمد ہو گیا۔ وہ سیدھا میری طرف آیا اور ایک لمحے کے لیے مجھے شبہ ہوا کہ شاخوں اور ٹہنیوں کی گھنی چادر کے پیچھے بھی اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، لیکن بالکل قریب آ کے وہ مڑ گیا۔ اس نے تازہ کھلے ہوئے گلاب کا ایک پھول توڑا اور اسے سونگھتا ہوا ٹہلتا ہوا اندر چلا گیا۔ چند سیکنڈ بعد میں جھاڑی کے پیچھے سے نکلا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ آخری وقت تک مجھے دھڑکا لگا رہا کہ کہیں پیچھے سے کوئی چلانے نہ لگے یا چراغ دین کا چوکیدار گیٹ کھول کے باہر نہ آ جائے۔ 50 قدم دور آ جانے کے بعد میں نے خود کو محفوظ تصور کیا۔ اب میں ایک مسافر نظر آتا تھا جو فاصلہ کم ہونے کے باعث کوٹھی سے نکلا تھا اور اسٹیشن کی جانب پیدل روانہ ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر مجھے 3 دن پہلے کی وہ صبح یاد آئی جب میں ایسے ہی صرف اپنا بریف کیس لیے اسٹیشن پہنچا تھا اور افات و حادثات کے ایک ایسے جال میں گرفتار ہو گیا تھا جو بڑے شاطر مکر و فریب کے ہتھ کنڈوں سے آشنا اور اپنی طاقت کے ضم میں مبتلا شکاری نے بچھایا تھا۔ یہ سامنے آ کر مقابلہ کرنے والا نہیں، چھپ کر وار کرنے والا کینہ پرور شکاری تھا جسے ہر ناکامی نے جھنجھلاہٹ کے اشتعال میں زیادہ خطرناک بنا دیا تھا، مگر شکاری خوفزدہ بھی تھا کہ کہیں ذرا سی بھول چوک کے نتیجے میں وہ خود شکار نہ ہو جائے۔ کلرک روم تک 10 منٹ میں پیدل پہنچ جانے کے بعد میں سامان کو محسن رضا کے نام سے جمع کروا کے اور رابعہ کا پتہ لکھوا کے باہر نکلا تو افق پر سورج کے اجالے کا ہرول دستہ شفق کے سنہرے قرمزی بادلوں کے رنگ میں اتر رہا تھا۔ میں نے رسید سنبھال کے جیب میں رکھی اور پھر 5 کے نوٹ کی ضمانت پر ایک رکشے والے کو گھڑی شاہو تک چلنے پر رضامند کیا۔ این رابعہ کی کوٹھی کے دروازے پر اترنے کی بجائے میں نے کراؤن سنیما سے ذرا آگے رکشہ روک لیا اور باقی فاصلہ پیدل طے کرتے ہوئے احتیاطاً سگریٹ کا ایک پیک خرید لیا۔ جب میں نے رابعہ کے گھر کی دیوار پھاندی تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ رابعہ کو لان میں ٹہلتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے نظر اٹھا کے مجھے حیرانی سے دیکھا اور دوسرے لمحے میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سنہرے دھاگے جیسی سیل کے کنارے کو کھینچ کر بیرونی شفاف پلاسٹک کی جھلی کو الگ کیا۔ رابعہ نے وہی رات والے کپڑے پہن رکھے تھے اور قریب پہنچ کے میں نے دیکھا کہ اس کی چپل لان کے کنارے ساتھ ساتھ یوں رکھے تھے جیسے سبز گھاس پر سفید کبوتروں کا جوڑا بیٹھا ہو۔ اس کے گلابی پاؤں شبنم کی نمی سے بھیگے ہوئے تھے۔ میں ذرا سگریٹ لینے چلا گیا تھا۔ میں نے معذرت اور وضاحت کے طور پہ کہا، میں تو سمجھی تم سو رہے ہو۔ وہ بولی، آنے جانے کے لیے لندن میں گیٹ کا استعمال آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہے کیا؟ وہ دراصل، میں نے کہا، میرا خیال تھا رات کو سب کی نیند حرام ہوئی، اب صبح صبح پھر کال بیل بجا کے سب کو جگا دینا مناسب نہیں۔ اخلاقاً وہ خاموش ہو گئی۔ یہ میرے دل کا چور تھا یا اس کی خاموشی سے واقعی یہ تاثر ملتا تھا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ قابل یقین تو نہیں، مگر وہ بے یقینی کے اظہار کو ادب آداب، مصلحت یا ضرورت کے تقاضوں کے خلاف سمجھتی ہے۔ تم ہر روز اسی وقت اٹھتی ہو؟ میں نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ بولی، عموماً 7 بجے سے پہلے آنکھ نہیں کھلتی، بس نیند نہیں آئی بعد میں۔ کیوں؟ کیا سوچتی رہی؟ میں نے کہا، اور کس کے بارے میں؟ وہ میرے لہجے کی شوخی سے متاثر نہیں ہوئی اور اسی متانت کے ساتھ ٹہلتی رہی۔ سکندر، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد نصف درجن بھی نہیں جن کی کسی بات کا میں برا مان ہی نہیں سکتا۔ میں نے جواب دیا، ان میں سے ایک تم ہو۔ میرا خیال ہے سکندر تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ وہ رک کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، حقیقت وہ نہیں جو تم نے بیان کی تھی۔ اس شک کی وجہ؟ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا اور شبنم سے مہکتی گھاس پر بیٹھ گیا۔ وہ اسی طرح ٹہلتی رہی۔ وجہ بظاہر تو کوئی نہیں، وہ بولی، احساس بعض اوقات بے سبب بھی ہوتا ہے، بس مجھے یوں لگتا ہے تمہارے لہجے میں قائل کر دینے والی صداقت نہیں ہے۔ پرانے لوگ، مثلاً میرے ابا، کھرے کھوٹے چاندی کے سکے کو اچھال کے آواز سے پہچان جاتے تھے۔ تمہاری آواز میں کھرے ہونے کی وہ کھنک نہیں ہے، یا شاید میرے کان فریب سماعت کا شکار ہیں۔
مگر میں نے تم سے جیل میں ملاقات کے دوران ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ قصور تمہارے کانوں کا نہیں ہے، میں نے چند سیکنڈ کے بعد ایک طویل کش کا دھواں خارج کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری جھوٹ سچ کو پرکھنے کی اس صلاحیت کا اعتراف نہ کروں تو یہ ایک اور جھوٹ ہوگا۔ اس صلاحیت کی بدولت تو تم کو فوراً معلوم ہو جاتا ہوگا کہ اپنی بے گناہی کا مقدمہ تمہارے پاس لے کر آنے والا کوئی موکل جھوٹا ہے یا سچا۔ وہ ہنسی۔ ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں ایک سے ایک ایکٹر پڑا ہے۔ میں نے اس کی بات میں چھپے ہوئے لطیف سے طنز کو محسوس کر لیا۔ وسیع تر فلسفانہ نقطۂ نظر شیکسپیئر کا تھا، جس نے کہا تھا کہ دنیا سٹیج ہے اور ہم سب ایکٹرز ہیں، لیکن جھوٹ بولنے والے اور ایک ایکٹر میں فرق ہے۔ ایکٹر یہ اصرار تو نہیں کرتا کہ اس کے ڈائلاگ کو سچ سمجھ کے قبول کرو۔ میں ایکٹر نہیں ہوں، جھوٹ میں نے عمدن بولا تھا۔ اس وقت ذہنی طور پر میں یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھا کہ مجھے جھوٹ بولنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان، اور میں اس جھوٹ کو نبھا بھی سکوں گا یا نہیں۔ جو بات میں نے سوچے سمجھے بغیر کی غلط تھی۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ یہ بے ضرر سا جھوٹ بولنے سے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ میں تمہیں قائل نہ کر سکا۔ خود مجھے بعد میں احساس ہوا کہ تمہارے اعتماد کے جواب میں یہ عدم اعتماد کا مظاہرہ بہت نامناسب ہے۔ اس کا ذکر میں نے محسن سے بھی کیا تھا اور اس نے مجھے شرمندہ کیا۔ چنانچہ میں نے محسن سے وعدہ کر لیا تھا کہ صبح ناشتے کی میز پر یا بعد میں موقع پاتے ہی تمہیں اصل حالات بتا دوں گا۔ ڈاکٹر اور وکیل کو حقیقت نہ بتائی جائے تو کیس بگڑ جاتا ہے۔ وہ بات تو سنی ہوگی تم نے؟ وہ بولی۔ ہاں، اور اسی لیے میں یہ سب کچھ بتا رہا ہوں، میں نے کہا۔ پھر میں نے طے شدہ پروگرام کے مطابق جھوٹ میں 50% تخفیض کی اور وہ کہانی سنائی جو سچ اور جھوٹ کے تانے بانے سے تیار کی گئی تھی۔ یہ کہانی سناتے ہوئے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں ایک اور جھوٹ پر، دوسرے سوچے سمجھے بہت بہتر قسم کے جھوٹ کا پردہ ڈال رہا ہوں، اور مجھے اعتماد سے بے وقوف بناتے ہوئے شرم بھی آئی۔ لیکن میں نے مصلحت کے تقاضے کو پیش نظر رکھا اور خود کو اس دلیل سے مطمئن کیا کہ ناگزیر حالات میں انتہائی مجبوری کے تحت ناجائز کو جائز اور حرام کو حلال سمجھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ رابعہ انتہائی ذہین عورت تھی اور اس کی زندگی کے شب و روز سچی کہانیوں میں جھوٹ اور جھوٹے واقعات میں سچ کے عناصر کی تلاش عملی تجربہ کرتے گزر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ کتنے ہی ایک جو اپنی مظلومیت اور معصومیت کو صورت اور لہجے سے ثابت کرتے ہیں، دراصل اتنے ہی شفاق اور بے ضمیر مجرم ہوتے ہیں، اور کتنے گواہ جو عملاً کتاب مقدس کو ہاتھ میں لے کر بڑے خشوع و خضوع سے حلف اٹھاتے ہیں، کتنے جھوٹے ہوتے ہیں اور کتنے بے گناہ ہوتے ہیں جو ایسی ہی شہادتوں کے باعث ہر گناہ میں مجرم ٹھہرتے ہیں۔ میں نے اداکاری کا بہترین مظاہرہ کیا اور اپنی آواز میں کھرے پن کی کھنک بھی پیدا کی۔ اس نے پوری توجہ اور یقین کے ساتھ میری بات سنی، تاہم میرے یقین میں آئینے کی طرح بال تھا، اور جب بھی میں رابعہ کی آنکھوں سے خود کو دیکھتا تھا تو رابعہ کے الفاظ کی بازگشت سنائی دینے لگتی تھی۔ دنیا میں ایک سے ایک ایکٹر پڑا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ جیسے ہی گردش ایام نے مہلت دی، میں رابعہ سے صدقے دل اور خلوص نیت کے ساتھ معافی مانگ لوں گا کہ یہ عدم اعتماد کا مظاہرہ نہیں، مجبوری کی بات تھی، اور میں کمینہ، کم ظرف یا احسان فراموش نہیں ہوں۔ رابعہ عام عورت نہیں، وہ مجبوری کی ہر ضرورت کے تقاضے کو سمجھنے کی اہل ہے۔ جب میں نے اپنی بات ختم کی تو وہ مجھ سے کچھ دور بیٹھی، گھاس کا تنکا چبائے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔